یہ شرمناک ثانیہ اس 14 اگست کو مینار پاکستان کی چاہوں میں ایک پاکستانی ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ پیش آیا جو ٹک ٹاک بنا رہی تھی۔ اس نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے، پھر بھی منٹو پارک میں موجود ہزاروں پاکستانی نوجوان اس لڑکی پر یوں جھپٹے گویا کتا کھلے گوشت پر جھپٹتا ہو۔ پھر کیا تھا، ہوا کی ہم جنس کے کپڑے پھاڑ کر برہنہ کر ڈالا۔ وہ ننگی آزاد پاکستانی لڑکی چیختی چلاتی رہ گئی، مگر آدم کے بیٹوں نے مینار پاکستان کے سائے میں اس کا وہ حشر کیا کہ سن 47 میں عزتیں لوٹنے والے ہندوؤں کی آتما شرمندہ ہو گئی۔ تب ہندوؤں نے مسلمان بچیوں کو بے آبرو کیا تھا۔ آج پاکستانی غیرت مند اس روایت کو جاری رکھتے ہوئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ 14 اگست 2021 کو لاہور کے اقبال پارک میں پیش آیا۔ میں پچھلے 30 سالوں میں ایسے 3 واقعات کا چشمدید گواہ ہوں، مگر وہ رپورٹ نہیں ہوئے۔ آج منٹو کا پہلا افسانہ کھول دو یاد آ گیا، جو تقسیم کے وقت کی ایک کہانی تھی، جس میں ایک مجاہد باپ سراج دین اپنی بیٹی سکینہ کو مہاجر کیمپ میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ سراج دین اپنی بیٹی سکینہ اور بیوی کے ساتھ پاکستان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ راستے میں اسٹیشن پر بلاگوں نے حملہ کر دیا۔ سراج دین کی بیوی تو موقع پر ماری گئی، مگر سکینہ بچھڑ گئی۔ بس اس کا دوپٹہ سراج دین کے پاس رہ گیا۔ روتے دھوتے سراج دین کو کسی نے بتایا کہ کچھ نوجوان ہیں جو لاری لے کر بندوق تھام کر امرتسر جاتے ہیں اور وہاں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو بحفاظت پاکستان لاتے ہیں، یعنی وہ اس وقت ریسکیو کا کام کر رہے تھے۔ سراج دین کو ان عظیم نوجوانوں کے پاس گیا اور بڑی امید سے بتایا کہ سکینہ کے گال پر بڑا سا تل ہے اور نین نقش ایسے ہے، امرتسر کے پاس مجھ سے جدا ہوئی تھی۔ نوجوانوں نے سراج دین کو یقین دلایا کہ وہ اس کی بیٹی کو جلد ڈھونڈ لائے گی اور لاری لے کر نکل گئی۔ امرتسر کے راستے میں رضاکاروں کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ لڑکی گھبرا کر بھاگ گئی۔ رضاکاروں نے بھاگ کر اس لڑکی کو روکا، دیکھا تو گال پر بڑا سا تل تھا۔ یہ سراج دین کی سکینہ ہی تھی۔ 8 لڑکوں نے اس کی دل جوئی کی، اپنا کوٹ اتار کر دیا، کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث سکینہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ جب سکینہ کا سراغ نہ ملا تو سراج دین ان رضاکار نوجوانوں کے پاس گیا اور پوچھا، سکینہ کا کچھ پتہ چلا؟ چل جائے گا، چل جائے گا کہہ کر نوجوان چلے گئے۔ سراج دین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ ایک شام چند لوگ کچھ اٹھا کر عارضی کیمپ ہسپتال میں لائے تھے۔ سراج دین نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی، جسے لوگ اٹھائے ہیں۔ سراج دین ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسٹریچر پر ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ سراج دین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں روشنی ہو گئی۔ سراج دین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ! ڈاکٹر جس نے لائٹ جلائی تھی سراج دین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج دین کے منہ سے صرف اتنا نکل سکا، جی میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹرکچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹولی اور سراج دین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی۔ بے جان ہاتھوں سے اس نے یہ لائن منٹو کے افسانے میں پڑھی ہے۔ بوڑھا سراج دین خوشی سے چلایا، زندہ ہے میری بیٹی، زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔ مطلب یہ کہ سکینہ کی عزت کے لٹیرے وہی 8 ٹرک والے رضاکار تھے۔ دوستو، اس افسانے کے چھپنے کے بعد منٹو پر کیس کر دیا گیا۔ وہ تاریخیں بھگتتا رہا۔ جس رسالے نے یہ افسانہ چھاپا تھا وہ سیل کر دیا گیا اور منٹو کو فحش لکھاری قرار دے کر ادبوں کی فہرست سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ آئینہ دکھا رہا تھا۔ مگر آج منٹو کا کردار ہمیں تسلسل سے نظر آ رہا ہے۔ کبھی زینب لٹ جاتی ہے، کبھی موٹر وے پر ہوا کی ہم جنس بے آبرو کر دی جاتی ہے، کبھی مدرسے کا مولوی لوتی قوم کا پیروکار نکل آتا ہے، تو کبھی ہوا کی بیٹی کے کپڑے پھاڑ کر کتوں کی طرح بھنبھورا جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ سب سزا کی بات کرتے ہیں کہ چوک میں لٹکا دو، گولی مار دو، سر قلم کر دو، سب جرم کی بات کرتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ انسانیات کو ہونے سے روکا جائے اور ان کے لیے ریاست مدینہ دوم میں اخلاقی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، تاکہ یہ انتہا پسندی ختم ہو، ورنہ یہ شہوانی خودکش حملہ آور یا تو عورتوں کی بے آبرو کر دے گے یا دھرم کے نام پر رنجیت سنگھ کا مجسمہ توڑے گے، کسی غریب کی چنچی جلائیں گے یا سڑک بلاک کر کے ٹائروں کو آگ لگا کر اپنے آلودہ ذہن کی طرح پاکستانی کی فضا کو آلودہ کر دے گے۔